نبی شکایت کریں گے میرے علی کو اکیلا چھوڑ دیا تھا، نبی شکایت کریں گے میرے بچوں کو اکیلا کر دیا تھا۔ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں اگر نبی نے ہماری محبت کا حکم نہ دیا ہوتا تب بھی اس سے زیادہ ہمارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کر سکتا تھا۔ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا یہ تو تب ہوا ہے کہ جب نبی نے کہا ہے میرے بچوں کا خیال رکھنا، اس کے بعد بھی نبی کے بچوں کو ساتھ۔ اچھا اگر تمہیں علی سے بدلہ بھی لینا تھا کہ تمہارے بڑوں کو بدر میں مار دیا تھا، تمہارے بڑوں کو احد میں مار دیا تھا، خندق و خیبر میں مار دیا تھا، بعد میں ان مرنے والوں کے بچے بھتیجے بھانجے مسلمان ہو گئے، تو اگر تمہیں علی سے بدلہ بھی لینا تھا تو علی کے بیٹوں سے لیتے نا۔ دنیا میں کہیں دستور نہیں ہے کہ بیٹیوں سے بدلہ لیا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ دنیا کا اگر دنیا میں رائج بھی ہے، دنیا میں ہوتا بھی ہے تو بیٹوں سے بدلہ لیا جاتا ہے، مگر یہ تو صرف علی کے ساتھ ہوا کہ علی کی بڑی بیٹی کو کربلا کے میدان میں تازیانہ مارا گیا، سر سے چادر اتاری گئی۔ اجرکم اللہ۔ آمادہ ہیں ایک نوجوان، ایک پیارا سا جوان، ایک محبت کرنے والا جوان، ایک دوستوں کا دوست جوان، ایک پڑوسیوں کا احساس رکھنے والا جوان، ایک زوجہ کا خیال رکھنے والا جوان، ایک ماں کا احساس رکھنے والا، ایک بھائی کا بھائی جوان، وہ دنیا سے گیا ہے۔ چلیے اپنے ذہنوں کو کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلیے، جہاں حسین بہت سے جوانوں کی میت اٹھا رہے ہیں۔ میرے مولا نے بہت جوانوں کی میتیں اٹھائیں۔ میرے مولا حسین نے کربلا میں جن جوانوں کی میتیں اٹھائی ہیں ان میں سے 5 کے نام بتا دوں آپ کو۔ یوں تو حسین نے بہت جوانوں کی میت اٹھائی، سب سے پہلے جس جوان کی میت میرے مولا حسین نے اٹھائی ہے، جنہیں رونا آ رہا ہو، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے، وہ تکلف نہ کریں۔ سب سے پہلے میرے مولا حسین نے جس جوان کی میت اٹھائی ہے وہ حر کا بیٹا ہے، حر ابن یزید ریاحی کا بیٹا، جوان بیٹا گیا ہے نا۔ جب حر جانے لگے تو یہ آگے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بابا یہ کیسے ممکن ہے کہ باپ مار دیا جائے اور جوان بیٹا زندہ رہ جائے؟ تو امام حسین سے آ کر گزارش کی مولا مجھے جانے دیجئے۔ امام حسین نے حر کے بیٹے علی ابن حر کو جانے کی اجازت دی، اور جب علی ابن حر گیا ہے نا میدان میں اور اپنا جہاد اس نے پیش کیا، خوب لڑا ہے حر کا بیٹا، ایسے پہلوانوں کا مقابلہ کیا ہے کہ بالآخر تنہا تھا، کیونکہ اس وقت تک تن بتن جنگ ہو رہی تھی۔ یہ کربلا کے میدان میں 2 طرح سے جنگ ہوئی ہے، لشکر بے لشکر اور تن بتن۔ جب تن بتن جنگ شروع ہوئی ہے تو حر کا بیٹا علی ابن حر جب زخمی ہو گیا تو زخمی ہو کر گھوڑے سے گرا اور آواز یہ لگائی کہ بابا میری مدد کیجیے گا۔ اب اولاد والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جوان بچوں کے والدین آئے ہوئے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ اگر جوان بیٹا باپ کو اس حالت میں پکارے تو وہ کتنی جلدی جائے گا اپنے بیٹے کی مدد کرنے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ حر کتنی جلدی پہنچا ہوگا اس جگہ جہاں حر کا بیٹا زخمی گرا ہوا ہے۔ آپ کو سن کر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ ان سے پہلے حسین پہنچے ہوئے تھے، اور امام نے حر کے بیٹے کا لاشا اٹھا لیا تھا۔ حر نے بڑھ کر کہا یہ غلام زادہ ہے، اس کا لاشا میری گود میں دے دیجئے، اسے مجھے دے دیجئے۔ فرمایا نہیں حر، جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ کسی غم میں نہ لائے۔ ہاں عزادارو، امام حسین نے حر کے بیٹے کی میت تو اٹھا لی، اور یہ کہہ کر اٹھا لی کہ جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ سلام ہو حسین ابن علی کی اس غربت پر کہ جب آپ اپنے جوان کی میت اٹھا رہے تھے تو کوئی کہنے والا نہیں تھا کہ جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا، بلکہ برابر سے جناب زینب کی آواز آئی بھائی یہ لاشا میں اٹھاؤں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔
ایک لاشا جو ایک جوان کا لاشا تھا وہ امام حسین نے حر کے بیٹے کا لاشا اٹھایا. دوسرا نام بتاؤں, ایک اور جوان کی میت حسین نے اٹھائی ہے, مگر یہ جوان جس کا نام میں لینے جا رہا ہوں, اس کی میت پر تو حسین یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے تم نے میرے بھتیجے کو اکیلا سمجھا ہے. اور وہ جوان قاسم ابن حسن, حضرت امام حسن کا یتیم بچہ قاسم, جب آواز دی نا حضرت قاسم نے چچا میری مدد کیجیے گا, تو امام ذوالجناح پہ بیٹھ کر اس تیزی سے آگے بڑھے کہ دشمن یہ سمجھا کہ حسین نے حملہ کر دیا ہے, اور یہاں کے گھوڑے وہاں اور وہاں کے گھوڑے یہاں دوڑنے لگے اور ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے بچو حسین آ رہے ہیں. مگر اس درمیان ایک آواز آتی تھی چچا میری مدد کیجیے گا, اور وہ آواز قاسم ابن حسن کی آواز تھی. جب گرد چھٹی حسین مولا نے دیکھا کہ قاسم پامال ہو چکے ہیں, تو پامال بدن کو امام حسین نے کس آزمائش میں اٹھایا ہے اس کا بیان مشکل ہے. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ گٹھڑی بنا کر اٹھایا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, آپ کی آوازیں بلند ہیں, اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. بعض کتابوں کا بیان ہے کہ وہ جو بدن اتنا دراز نہیں تھا کہ گھوڑے پر بٹھا کر رکابوں کو کاٹ کر حضرت قاسم کے پیروں تک رکابیں پہنچائی تھیں. آپ کا بدن دراز بدن نہیں تھا, دراز بدن نہیں تھا, لیکن جب حسین نے لاشا اٹھایا تو اتنا دراز ہو گیا تھا کہ حسین کے بدن سے 2 برابر ہو گیا تھا. حضرت قاسم کا بدن جوڑ جوڑ علیحدہ, پوست میں لٹکا ہوا بدن, میں بیان نہیں کر سکتا کیسے امام حسین نے لاشا اٹھایا ہے, جسے سید ابن طاؤس نے لکھا ہے. یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ مقدس ترین ایک عالم دین نے یہ کتاب میں لکھا ہے کہ ایسے حضرت قاسم کا لاشا ہو گیا تھا. لیکن جب لائے نا گنج شہیدہ میں تو سب بیویوں نے تو بڑھ کر استقبال کیا. میں محمد صالح کی والدہ سے کہوں گا جب کبھی آپ کو یاد آئے نا آپ کا بچہ, تو حضرت قاسم کے مصائب سن لیجئے گا. ساری بیویاں تو اس بچے کے استقبال میں آئیں, مگر اس بچے کی ماں نظر نہیں آئی. تو امام نے تعجب سے پوچھا بہن زینب بھابھی ام فروہ کہاں ہے؟ تو ایک بی بی کی آواز آئی کہ جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروہ پشت خیمہ پر چلی گئی تھی. اب جا کے بیویوں نے جو وہاں دیکھا تو کیا دیکھا, پیشانی سجدے میں ہے اور جناب ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہیں, شکرن شکرا حقن حقا. جناب زینب برابر میں بیٹھ گئیں. جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا تو فرمایا بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں. اب آئیں وہاں پر جہاں لاشا رکھا ہوا تھا. حسین لاشے کے قریب کھڑے ہوئے تھے. اپنے بچے کا لاشا, پامال لاشا دیکھا تو لاشے کو دیکھتے دیکھتے ایک مرتبہ سر اٹھا کر امام حسین کی طرف دیکھا اور امام کو آواز دے کر کہا بھائی حسین مجھے قاسم کا کرتا دے دیجئے. امام نے بھی نہیں پوچھا کہ بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی, جو چاک چاک ہو گیا, جو تار تار ہو گیا, جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے تار تار ہو گیا, مگر ایک ماں کی آرزو تھی کہ مجھے میرے بچے کا کرتا دے دیجئے. امام نے کچھ ہی دیر میں وہ خون بھرا کرتا, اجرکم اللہ اجرکم اللہ, وہ خون بھرا کرتا امام حسین نے جناب ام فروہ کو دے دیا. بی بی نے وہ کرتا اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا. کچھ ہی دیر کے بعد, چند گھنٹوں کے بعد خیمے لوٹے, خیمے جلے. یہ بیویاں 11 محرم کو اسیر ہو کے کوفے گئیں, کوفے سے شام گئیں, شام میں زندان میں رہیں. زندان سے جب رہائی ہوئی نا تو تبرکات واپس آئے. ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی. جناب ام فروہ نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی. اور یہ قافلہ شام سے کربلا آیا اور کربلا سے مدینہ گیا اور بی بی کی گٹھڑی سینے سے لگی رہی. اور جب مدینہ پہنچی تو فرمایا میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. جب جنت البقیع میں پہنچی تو قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھی, گٹھڑی کھولی, خون بھرا کرتا نکالا اور امام حسن کی قبر پہ پھیلا دیا اور ایک ہی مرثیہ پڑھا, اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے کر آئی. قاسم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا. اجرکم اللہ. مجلس ہو گئی, گریہ ہو گیا, مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ ایک منزل اور آگے آ جائیے اور ایک اور جوان کا حال سن لیجئے, اور وہ لاشا ہے علی اکبر کا لا ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. 3 سال کا سن تھا حضرت علی اکبر کا. امام حسین مسجد نبی میں بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں. جناب علی اکبر برابر میں بابا کے آ کے بیٹھے.
اور انتظار میں تھے کہ بابا سلام مکمل کریں تو میں بابا سے کچھ کہوں. یہاں امام حسین نے سلام کہا, وہاں مڑ کر دیکھا علی اکبر کی طرف, پیار کرتے ہوئے کہا علی اکبر کیا چاہتے ہو بابا سے؟ فرمایا بابا مجھے انگور چاہیے. تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں وہ انگوروں کا موسم نہیں تھا, پورے مدینے میں کہیں انگور نہیں ملتے تھے اس وقت, ان دنوں میں. لیکن علی اکبر نے کہا بابا مجھے انگور کھانے ہیں. میرے مولا نے ستون مسجد کو ہاتھ مارا, مستند واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو. امام حسین نے مسجد کے پلر کو, ستون کو ہاتھ مارا, یوں ہاتھ مارا کہ ایک مرتبہ ستون سے خوشہ گرا, انگوروں کا خوشہ. اسے اٹھا کے کہا علی اکبر تم اپنے بابا سے کچھ مانگو, تمہارا بابا تمہیں نہ دے, یہ کیسے ممکن ہے؟ لاؤ میرے لال, میں نے تمہیں انگور منگا کے دے دیے. 3 سالہ علی اکبر انگور مانگے تو حسین دیں. 18 سالہ علی اکبر پانی مانگ رہا ہے. بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کہ مجھے کس عباس نے سکھایا ہے جنگ لڑنا کرنا. بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں دشمن کو جواب دے کر آتا. امام نے فرمایا علی اکبر اپنی زبان ذرا میرے منہ میں دو, میرے دہن میں دو. ممکن ہے کوئی بچہ سوچتا ہو کہ یہ کیسے ہو رہا ہوگا, یہ کیوں گئے امام حسین نے ایسا کیوں کیا؟ عزادارو, اللہ کبھی ہم پر یہ کیفیت طاری نہ کرے. جب پیاس بڑھنے لگتی ہے نا تو زبان اینٹھنے لگتی ہے, زبان خشک ہو جاتی ہے تو پھر بولا نہیں جاتا. جب زبان خشک ہو جاتی ہے تو الفاظ زبان سے ادا نہیں ہوتے. کیا حسین ہے؟ امام حسین کی پیاس کا اندازہ 3 باتوں سے لگایا جاتا ہے. کتنا پیاسا تھے کربلا میں امام حسین. ایک تو اس بات سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ امام سجاد نے قبر پر یہ نہیں لکھا ہذا قبر الحسین الذی قتلوا مظلوما, یہ اس حسین کی قبر ہے جسے مظلوم مارا, یہ اس حسین کی قبر ہے جسے غریب مارا. یہ نہیں لکھا امام حسین نے, امام سجاد نے. امام حسین کی قبر پہ امام سجاد نے قبر بنانے کے بعد کیا لکھا؟ ھذا قبر الحسین الذی قتلوا عطشانا, یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا ہے. امام کتنے پیاسے تھے ایک اس روایت سے اندازہ کیا جائے گا. اور دوسرا کس روایت سے اندازہ ہوگا کہ جب ذوالجناح خبر شہادت لے کر آیا تو وہ ڈھونڈ رہا تھا کہ سکینہ کون سے خیمے میں ہے. اسی خیمے پہ جا کے رکا جس خیمے میں جناب سکینہ تھی, اور زمین پر ایسے پیر مارنے لگا جیسے ماتم کر رہا ہو. اور جناب سکینہ نے جب بابا کے گھوڑے کی آواز سنی تو باہر آ کر کیا پوچھا؟ کچھ نہیں پوچھا سوائے ایک بات کے یا جواد و ابی حل سقیا ابی ام قتل عطشانا, اے میرے بابا کے گھوڑے مجھے اتنا بتا پانی پلا کر مارا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا. اور تیسری مثال کہ امام حسین کتنے پیاسے تھے, اس کا اندازہ جب ہوتا ہے کہ جب امام حسین نے فرمایا نا علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے دو, اپنی زبان میرے دہن میں دے دو, شاید میرے دہن کی تری سے تمہیں کوئی افاقہ ہو جائے. تو حضرت علی اکبر نے کیا جملہ کہا جب بابا کے دہن مبارک سے لعاب دہن لینے لگے نا تو پیچھے ہٹ کے فرمایا بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے. کیا کہے علی اکبر, بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. یہ تیسرا جوان ہے جس کا لاشا حسین اٹھا رہے ہیں. پانی نہیں پلا سکے اپنے بچے کو, کہا جاؤ جا کے میدان میں اپنے نانا سے پانی پیو. علی اکبر کچھ دیر کے بعد نبی آئیں گے تمہیں پانی پلائیں گے, جاؤ میرے بچے جا کر واپس میدان میں اپنا جہاد مکمل کرو. تقدم ولدی, جاؤ میرے بچے جاؤ جا کے اپنے نانا سے پانی پیو. علی اکبر واپس میدان کربلا کی طرف آ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسین نے جناب فضہ کو بلا کر کہا اے فضہ جا کر علی اکبر کی ماں سے کہو کہ ماں کی دعائیں اولاد کے حق میں زیادہ قبول ہوتی ہیں, اللہ ماں کے لہجے میں زیادہ دعاؤں کو سنتا ہے, اولاد کے لیے ماں دعا کرے تو اس کی تاثیر کچھ اور ہوتی ہے. علی اکبر کی ماں سے کہو کہ ایک مرتبہ اور علی اکبر کو دیکھ لوں. اب حضرت ام لیلہ نے سر پہ قرآن کو رکھ کر مناجات پڑھنا شروع کی, اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے ایک مرتبہ اور میرا یوسف مجھے دکھا دے. کہ ایک مرتبہ تکبیر کی آواز آئی
اور تکبیر کی آواز جب آئی تو ام لیلہ در خیمہ پر گئیں، اور کیا دیکھا کہ باپ بیٹے کھڑے بات کر رہے ہیں اور پانی کی بات ہو رہی ہے، اور پانی کی بات ہو رہی ہے۔ تو شاعر نے 4 مصروں میں اس منظر کو نظم کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، ماں کھڑی ہے نا در خیمہ پر، ماں کو دیکھ رہے ہیں، پیاسا بچہ ماں کو دیکھ رہا ہے۔ شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا۔ شاید چند قطرے پانی کے نکل آئے، میرا بچہ پیاسا نظر آتا ہے، علی اکبر جاؤ۔ علی اکبر میدان میں گئے، سینے میں برچھی لگی، بابا کو آواز دی۔ حسین کیسے پہنچے اس کا بیان مشکل ہے، کبھی زمین پہ گرتے تھے، کبھی کھڑے ہو جاتے تھے، اور بار بار کہتے تھے علی اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، اے میرے لال مجھے آواز دیتے رہو تاکہ تمہاری آواز پر میں تم تک پہنچ جاؤں۔ اور جب پہنچے نا اپنے بچے کے لاشے پر تو کیفیت یہ تھی کہ سانس سینے میں اٹکا ہوا تھا، اور علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہوئی تھی۔ سر کو اپنی آغوش میں لیا اور سینے سے برچھی نکالنا چاہی تو علی اکبر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی، اور جب علی اکبر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی تو آواز دی نانا آئیے میں اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں، نانا اپنے ساتھ ابراہیم کو بھی لے کر آئیے۔ اور ایک مرتبہ سینے سے برچھی کا پھل نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا، نبی میرے مولا نے سینے پہ سینہ رکھ دیا، لبوں پہ لب رکھ دیے، لاشا اٹھا رہے ہیں تو حسین سے اٹھ نہیں رہا۔ کیفیت یہ ہے کہ علی اکبر کا لاشا حسین سے اٹھ نہیں رہا، جوان کی میت بابا سے اٹھ نہیں رہی، تو برابر سے آواز آئی بی بی زینب کی، اے میرے بھائی اسے زینب نے پالا تھا، زینب ہی یہ لاشا اٹھائے گی، واحد لاشا ہے جو جناب زینب نے امام حسین کے ساتھ اٹھایا ہے۔ لے تو آئے گنج شہیدہ میں مگر حسین علی اکبر سے محروم ہو گئے۔ اے علی اکبر الدنیا بعدک لفا، اب اس دنیا میں تیرے بعد رہنے کا کوئی ذائقہ نہیں، تیرا بابا اب اس دنیا کو چھوڑنے والا ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔